السلام علیکم پیارے دوستو، سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپک نمبر 12 میں آج ہم حرب الفجار حلف الفضول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت، شغل تجارت اور امین کا خطاب، اس کا مطالعہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرب الفجار۔ عرب میں عرصہ سے لڑائیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ واقعہ فیل کے بعد جو مشہور معرکہ پیش آیا وہ معرکہ حرب الفجار کے نام سے مشہور ہے۔ یہ معرکہ قریش اور قبیلہ بنی قیس کے درمیان پیش آیا۔ اول بنی قیس قریش پر غالب رہے، مگر بعد میں قریش بنی قیس پر غالب آ گئے۔ بالآخر صلح پر جنگ کا خاتمہ ہوا۔ بعض دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ میں شریک ہوئے، مگر قتال نہیں فرمایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 14 یا 15 سال تھی۔ حلف الفضول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت۔ لڑائی کا سلسلہ تو عرب میں مدتوں سے جاری تھا۔ حرب الفجار کے بعد خیال پیدا ہوا کہ جس طرح زمانہ سابق میں قتل و غارت کے انسداد کے لیے فضل بن فضالہ، فضل بن وداعہ، فضیل بن حارث نے ایک معاہدہ مرتب کیا تھا جو انہی ناموں سے حلف الفضول مشہور ہوا تھا، کیوں نہ اس معاہدہ کی تجدید کر لی جائے۔ شوال میں حرب الفجار کا سلسلہ ختم ہوا۔ ذی القعدہ میں حلف الفضول کے سلسلہ میں پیش رفت ہوئی۔ سب سے پہلے زبیر بن عبد المطلب اس معاہدے کے محرک ہوئے۔ بنو ہاشم اور بنو تیم عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے اور ایک دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ اس محفل میں سب نے مظلوم کی حمایت و نصرت کا عہد کیا۔ مظلوم اپنا ہو یا پرایا، سب مظلوم کی مدد کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبداللہ بن جدعان کے گھر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر مجھے اس معاہدے کے بدلہ میں سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں ہرگز قبول نہ کرتا۔ شغل تجارت اور امین کا خطاب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے جوان ہوئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں سب سے زیادہ بامروت، سب سے زیادہ خلیق، سب سے زیادہ ہمسایوں کے خبر گیراں، سب سے زیادہ حلیم و بردبار، سب سے زیادہ سچے تھے، اور ہر بری بات، سب سے بڑے جھگڑے، فحش گوئی سے دور رہتے تھے۔ اسی وجہ سے قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام امین رکھا۔ عبداللہ بن ابی الحمصہ بیان کرتے ہیں، میں نے بعثت سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملہ کیا، میرے ذمہ کچھ دینا باقی تھا۔ میں نے عرض کیا، ابھی لے کر آتا ہوں۔ اتفاقاً گھر جانے کے بعد میں بھول گیا۔ 3 روز بعد یاد آیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپسی کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ یاد آتے ہی فوراً وعدہ گاہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام پر منتظر پایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا کہ تم نے مجھے زحمت دی، میں 3 روز سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔